السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا ندیم عباس قومی دھنک رنگ قومی کے سنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج میں چناب کالج چنیوٹ میں موجود ہوں اور اپنے پیارے دوست بھائی محترم پرنسپل فروخ خان صاحب سے گپ شپ کرنے کے لیے، تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تو چلیں ان سے گپ شپ کرتے ہیں، کچھ ان کی سنتے ہیں اور کچھ اپنی سناتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، میں سر بھی کہوں گا اور فروخ بھی کہوں گا کیونکہ ہمارا ایک پرانا ریلیشن بھی ہے۔ جی فروخ، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے ٹائم دیا۔ جزاک اللہ، آپ کا شکریہ جی، آپ اتنی دور سے تشریف لائے اور بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی، اور یہی خوشی مجھے زیادہ ہے اور یہ میری ایکسائٹمنٹ ہے کہ میں اپنے بھائی کے پاس آیا ہوں۔ کیونکہ میں تو جب آپ کو دیکھتا ہوں تو اپنا ایک پرانا دوست دیکھتا ہوں اور اس کے بعد سلطان وقت دیکھتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت یادیں ہیں، وہی ہم شیئر کریں گے جی۔ تو فروخ خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ میرے ناظرین کو اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح آپ میں یہ شوق پیدا ہوا تعلیمی میدان میں آنے کا، اور کہاں سے سٹارٹ اور آج کہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جی، یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، بالکل۔ It has been almost 36 years that I have been in this field and ماشاء اللہ it was my first choice. ماشاء اللہ، اور اب تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ it's my first love. نو ڈاؤٹ کہ I have not changed my field. ہاں، just for the sake of hobby میں نے بہت سے ایکسپیرینسز ضرور لیے، جی، لیکن میرا مین اسٹریم یہی رہا ہمیشہ سے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور پہلے دن سے یہی تھا، آج تک یہی ہے اور مرتے دم تک انشاءاللہ یہی رہے گا. اینڈ the reason behind is the ideal personality that I feel is obviously parent are always ideal for the children، لیکن میرے والد صاحب میرے آئیڈیل تھے، ماشاء اللہ، اور میں نے انہی کی نصیحت پر، بلکہ میں نے نہیں، میں سمجھتا ہوں ہم سب بھائیوں نے جی، انہی کی نصیحت پر، کیونکہ وہ یہ فرماتے تھے کہ آپ ضرور تعلیم حاصل کریں، ہر طرف جائیں، سیکھیں، دنیا دیکھیں، لیکن اپنے علاقے کو بھی وقت ضرور دیں. تو ماشاءاللہ ہم 5 میں سے 4 بھائیوں نے تو مسلسل جنگ کو ٹائم دیا، کوئی شک نہیں۔ اور جو بڑے بھائی ہیں جو آرمی میں تھے، جب وہ بھی ریٹائر ہوئے تو انہوں نے بھی آ کر یہاں وقت دیا جی جنگ میں. جی جی، تو باقی چنیوٹ بھی جنگ کا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں بہت کلوز ہیں، بالکل جی، اور یہاں کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں. بالکل تو بہت لمبا سفر تھا جو اسلام آباد سے شروع کیا، جی، بہت سال اسلام آباد گزارے، وہاں کچھ چیزیں سیکھیں، سیکھنے کے بعد پھر ون وے اور دی ادر جنگ بالکل آنا پڑا. اور جنگ میں پھر ایک بہت لمبی ہسٹری ہے، اسٹارٹنگ فرام اوریل اسکول سسٹم 1994 آنورڈس، جی، اور پھر سارے کچھ ادارے ڈیولپ بھی کیے، کچھ اپنا بھی ایک ادارہ ڈیولپ کیا. اینڈ دین ان 2005 آئی جوائنڈ سٹی اسکول، جی، اور بہت کچھ اس وقت تک سیکھ چکے تھے. سیکھ اس لیے چکے تھے کہ شوق تھا، جی، بلکہ میں تو آپ کے اس چینل کے توسط سے ہر اس نوجوان بچے اور بچی کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج کل ہم بھاگتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی سکھا دے، کوئی پڑھا دے، کوئی یہ بتا دے، کوئی لائن پکڑ لے، کوئی ہماری انگلی پکڑ لے. تو ٹھیک ہے، استاد بہت ضروری ہے، لیکن جتنا اچھا آپ خود سیکھتے ہیں نا، اور اپنے لگن سے سیکھتے ہیں، جی، اس سے اچھی تعلیم اور کوئی نہیں، آج کل تو ویسے ہی the generation we are in, the time we are in، استاد کا کام کافی حد تک کم ہو گیا. جی، جی، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس وقت بھی یہی سمجھتا تھا کہ استاد کا کام صرف گائیڈ کرنا ہونا چاہیے. مطلب when I was young, I was a student، تو میں اس وقت بھی یہ رٹے کے خلاف تھا. جی، مطلب مجھے رٹا لگانا اچھا نہیں لگتا تھا، اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ رٹا لگا کے ایگزام میں نمبر لے لینا کوئی بہت بڑی بات ہے. نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے۔ تو اب اس وقت جب میں آپ کو بڑی پرانی یاد آپ سے شیئر کرتا ہوں ضرور جی، کہ پرائمری میں جب ہم تھے تو ہمارے، کیونکہ آئی ایم دا یگسٹ ان دا فیملی ایز یو نو، تو گھر کے جو قریب ترین اسکول تھا وہاں داخل کروا دیا گیا. جی، اور فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہمارے اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر تھے ان کا بیٹا میرا کلاس فیلو تھا. ٹھیک، اب ہم بہت پیچھے جائیں تو ہمارے ذہن میں وہ آتا ہے کہ جی ہیڈ ماسٹر کا بیٹا ہی فرسٹ آئے آئے گا۔ لیکن میں 5 سال وہاں پڑھا، اور اللہ کے فضل سے 5 سال میں ہی فرسٹ آیا. ماشاء اللہ، میں تھا رومان سن آف ہیڈ ماسٹر، اور ایک شہزاد تھا ہمارا دوست. جی، میں فروخ شہزاد ہوں، وہی محمد شہزاد. محمد شہزاد، تو رومان اور شہزاد سیکنڈ اور تھرڈ ہوتے رہتے تھے، جی، لیکن میں اپنی فرسٹ پوزیشن پہ نا برقرار رہتا تھا. ماشاء اللہ، تو جب ہم وہاں سے فیصل آباد سے شفٹ ہوئے ادھر آئے، تو
जंग वापस आया जंग वापस हाँ आई। जी हाँ जी क्योंकि 20 साल हमने फैसलाबाद जी गुजारे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब वहाँ पे अपॉइंट हुए जी हाँ बिल्कुल। तो मुझे मेरे दोनों दोस्त कहते हैं यार तुमने 5 साल तो नहीं बताया, अब तो बता दो तुम करते क्या हो पेपर में भी, हम फर्स्ट नहीं आते तुम फर्स्ट आते हो हमेशा। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं जो टीचर क्लास में पढ़ाते हैं ना, जो लिखवाते हैं वो तो है ही है, जी जी इसके अलावा जो वो बता रहे होते हैं ना, जी मैं उसको बहुत गौर से फॉलो सुनता हूँ, करता था बहुत गौर से सुनता हूँ, और जो कुछ उन्होंने अदर देन द बुक कोट किया होता है मैं उसको अपने क्वेश्चंस में कोट करता हूँ। माशाल्लाह इस वजह से उनको मेरा, क्योंकि अब उनकी बताई हुई बात जब मैं उनको बताता हूँ तो उनको अच्छा लगता है, गुड और मेरा एक आध नंबर आपसे ज्यादा आ जाता है और मैं फंसा जाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह तो मतलब हालांकि अब उस वक्त मुझे किसी ने नहीं बताया था कि रट्टा बुरी चीज होती है या रट्टा क्या होता है, एक क्लास जी 5 4 3 का बच्चा क्या क्या समझता है उसको? समझता है बिल्कुल जी बिल्कुल लेकिन ये को अल्लाह की तरफ से था, मैं समझता हूँ मेरा भी कोई कमाल नहीं है, जी ये अल्लाह की तरफ से था कि वो शुरू से जैसे मेरे जहन में डाली, या यूं कह लें कि इट वाज इन आवर जीन्स, बिकॉज माय फादर ऑब्वियसली इज अ वर्ल्ड रिनाउंड स्कॉलर, उनका काम ही रिसर्च था, बेशक उनका काम ही तनकीद था, तो वो चीज़ों को बड़े क्रिटिकल एनालिसिस किया करते थे, फिर हमारे साथ वो शेयर भी किया करते। बिल्कुल बिल्कुल अब वो यूं कह लें कि वो जीन्स में आ रहा था, फिर कुछ घर के माहौल में था, माहौल में था जी तो माहौल में वो चीज़ें खुद ब खुद हमारे अंदर डेवलप हो गई, होती बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ चाइल्ड। जी तो इसमें मैं नहीं समझता कि मेरा कोई ज़ाती कमाल है। जी 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 तो बस वहीं से वो रूटीन चली, और आगे तक आते आते तक मतलब मैं लिटरली आपको कह सकता हूँ कि मैंने आज तक कभी एग्जाम पढ़ के नहीं दिया। एक्सीलेंट जबरदस्त मतलब मैं किताब को किताब की तरह पढ़ता था, जी जी इस नीयत से नहीं पढ़ता था कि ये मैंने रट्टा लगाना, मुझसे रट्टा लगता ही नहीं था, नहीं बिलीव मी, मुझसे नहीं, अभी तक नहीं लगता नहीं लगता बिल्कुल कि कॉन्सेप्ट आदत ही क्लियर नहीं है है। ना आपका और मैं अगर रट्टा लगाने लगूंगा ना, तो मैं किताब अगर एक पढ़ रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि इसका रट्टा लगा लूं, तो मेरी नींद आना शुरू हो नींद जाती आ है। जी बिल्कुल और अगर मैंने उसमें कोई एनालिसिस करना है या उसको इल्म की उससे पढ़ना है, तो आप 10 घंटे मुझे बिठा के वो काम करवा शौक दें, से पढ़ेंगे मैं करता रहूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे कभी ना ऊँग आएगी ना नींद आएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह तो बस यही चीज है जो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के अंदर भी। प्यारे बच्चों कितनी खूबसूरत बात की है फारूक खान साहब ने बीइंग ए टीचर तो इनकी ये बात अपने पल्ले बांध लें आप लोग तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी क्योंकि रट्टा काम नहीं आता उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आगे जाएंगे आपको इतना तरद्दुत भी नहीं करना पड़ेगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बहुत अच्छी बात की भाई मेरे और जो आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब का क्योंकि आपका घर एक पूरा कंप्लीट पैकेज था एक इंस्टीट्यूट था उस घर में एक दरवेश से हमारे प्यारे मोहतरम डॉक्टर जफर साहब तो उनकी तरबियत आप पे बोलती है और नजर आती है वो झलक और आप में नहीं आप सब भाइयों में नजर आती है तो अल्लाह पाक इसी तरह आपको सलामत रखे और उनके नक्शे कदम पे आप इसी तरह चलते रहे तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि चनाब कॉलेज का सफर कैसा रहा झंग से फिर आप मूव किए चनियोट आप आए तो ये जर्नी कैसा था नहीं, एक्चुअली मैं झंग से चनियोट नहीं आया, झंग फैसलाबाद से मैं फैसलाबाद जी गया, जी बल्कि यूं कह लें कि झंग से मैं एक बार फिर इस्लामाबाद गया। ओके वहाँ अपनी एक हॉबी जिसको मैंने थोड़ा सा वो किया, दैट वाज वर्किंग एज अ न्यूज कास्टर इन एटीवी। ओह 1 साल मैंने वो आपने ये नहीं मेरे नाज़रीन को बताया फर्स्ट जो आपका पॉइंट थी एज अ न्यूज कास्टर आप इस्लामाबाद में गए थे हाँ ना जी जी हाँ जी। इस प्रोफेशन में आने से पहले नहीं 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 नहीं, ये है बात तकरीबन 2005 की, जी 2004 2005 जी जी कि मैं चूंकि इस्लामाबाद, असल में हमारा ननिहाल इस्लामाबाद में है, जी और सभी कजन सब वहाँ पर हैं, तो वो अक्सर हमें खींचते रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल खासतौर पर मेरे बड़े प्यारे भाई हैं सैफुर रहमान साहब, ही इज माशाल्लाह वर्किंग इन यूनाइटेड नेशंस एज माशाल्लाह कंप्यूटर चीफ। माशाल्लाह तो मतलब पूरी दुनिया का सेटअप जो है वो उसको देख रहे देख होते रहे हैं, हैं और माशाल्लाह बड़ा नाम है कंप्यूटर माशाल्लाह की फील्ड में। माशाल्लाह तो वो बड़ा प्यार था उनके साथ, तो वो मुझे अक्सर उधर खींचा करते हम्म थे। तो मैं 97 में भी एक बार दोबारा इस्लामाबाद गया। गए जी आई जी हैव जॉइंड सऊदी कल्चरल मिशन एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर एनालिस्ट। वेरी गुड तो लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा पैशन एजुकेशन ही था, इट वाज अ मार्वलस जॉब, बड़ी जबरदस्त। उस जमाने में 8-10 हज़ार सैलरी, 5 दिन वर्किंग, 2 बजे छुट्टी, छुट्टी आइडियल जॉब। राइट लेकिन आप यकीन मानिए कि मैं हार्डली 3 माह भी नहीं कर सका, जी और थर्ड मंथ मैंने उनको रिजाइन दे दिया, दे दिया जबरदस्त और वापस झंग में आ गया। और जब मैंने उससे मजे की बात ये हुई कि जब क्योंकि झंग छोटा सा इलाका है, जी सब जानते हैं, जी तो जब उन्हें पता चला कि जी ये बंदा वहाँ सेटल हो वाह गया,
انہوں نے میری جگہ پہ ایک اور بندہ اپوائنٹ کر دیا. یہ آپ سٹی کی بات کر رہے ہیں یا نہیں اوریل کی بات کر رہے رہا ہوں. ہیں؟ جی جی. تو خیر جب میں واپس آیا تو وہ اس سے بھی گئے اور اس سے بھی گئے. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. تو بہرحال آئی ڈونٹ بلیو ان دیز تھنگس بیکاز جیسے آپ کو پتا ہے میری پوری فیملی گورنمنٹ سروس میں ہے. جی تو آئی ڈنٹ لائک ٹو جوائن رائٹ فرام ڈے ون. جی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کچھ ڈفرینٹ کیا جائے. بالکل. اور ہمارے پاکستان میں کیا دنیا میں ہر جگہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب اٹس جسٹ ون ڈیز جاب. بالکل کہنے کو 1 month نوٹس ضرور ہوتا ہے لیکن اٹس اے ون ڈے جاب. بالکل. اور آپ یقین مانیں نہیں میں نے ساری زندگی ایک دن ہی سمجھ کے جاب سمجھ کے کیا. میں نے کسی دن یہ نہیں سمجھا کہ اچھا جی اب میں 5 سال کے لیے یہاں رہوں گا یا میں 2 سال یہاں رہوں گا یا میں 1 سال رہوں گا. جی جی. جسٹ ون ڈے. بیکاز یور پریزنٹ از یور ڈے. بالکل. پاسٹ وہ جو گزر گیا فیوچر کا گاڈ نوز. بالکل. سو what I feel is کہ ہمارے ذمے جو بات بنتی ہے نا کہ جو آج کا دن ہمیں ملا ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے گزاریں. بہت خوبصورت بات کی ہے. دیکھیں نا کیونکہ ہمیں تو جب حضرت علی کا قول ہے کہ مجھے ایک رات صرف سکون کی نیند آئی جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ صبح یہ امانتیں تم نے ان لوگوں کو پہنچائی. سبحان اللہ. تو جب ان لوگوں کا یہ حال تھا تو ہم کیسے کہہ سکتے کہ جی ہم 100 سال زندہ رہیں گے یا 50 سال زندہ رہیں گے. بالکل بالکل. اور آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اب تو آپ صبح دیکھتے ہیں کہ بندہ ٹھیک ٹھاک کر رہا جی پتہ چلتا ہے دفن ہو گیا. بالکل جی. پل کا نہیں پتا محترم. جی بڑی. تو الحمدللہ مطلب وہ سارا جو تھا خیر اگین کوئی بات نہیں. جی جی. تو کہتے ہیں ایک در بند تو 100 در. بے شک بے شک. تقویٰ جو ہے نا جی وہ ایک مکمل ہونا چاہیے اس رب پہ. اور آپ کی رائیں کھلتی جاتی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں. آٹو پہ کھلتی. بے شک آٹو پہ کھلتی. بے شک. فاروق بھائی آج آپ نے مجھے بہت پیچھے لے گئے ہیں اوریل کا ذکر کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے جھنگ میں سیکرڈ ہارٹ کے بعد اگر ایک کمپلیٹ پیکج آیا تھا تو وہ اوریل آیا تھا. ڈیفینیٹلی. کیونکہ وہ سر جو تھے وہ بھی ایک سمجھیں کہ انتھک بندہ تھا اور شوق تھا انہیں اس ایجوکیشن کا ایجوکیٹ کرنے کا. اور جو انہوں نے چینج جھنگ میں دیا بالکل. اور جو بچے اوریل کے نکلے ہیں پالش ہو کے میں کہتا ہوں کہ وہ بڑے اچھے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ میرا بھی ساتھ رہا ہے. میں آپ کے اینول جو ہوتے تھے پروگرامس میں ایز اے چیف گیسٹ جاتا ہوتا تھا جی. تو بڑا خوبصورت وقت تھا اور بچوں کا کانفیڈنس لیول جو اوریل کے بچوں کا تھا میں نے کہیں نہیں اور دیکھا اپنے جھنگ. اور ایون میں تو آئی وڈ لائک ٹو ایڈ کہ اوریل جیسا ادارہ ابھی بھی جھنگ میں نہیں بن سکا. ٹرو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب اس لیے نہیں کہ ہم نے وہاں کام کیا لیکن واقعی وہ جو دیکھیں اصل چیز جو ہوتی ہے نا وہ ویژن ہوتا ہے. بالکل. دکانیں تو بہت سی بن جاتی ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں. a good store needs some brain at the back. حقیقت. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ظہیر کاظم صدیقی کو کھو دیا جھنگ نے. اب دیکھیں پہلے جناب کالج نے کھویا. جناب کا پودا انہوں نے لگایا تھا نا. فرسٹ پرنسپل آئی تھنک تو وہی تھے. ہاں جی. تو واقعی ایک بہت اچھا انسان جھنگ نے کھویا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. گڈ ایجوکیشنسٹ. نو ڈاؤٹ. جی محترم. تو اب اپنے جناب کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں چنیوٹ کے جناب کو؟ دیکھیں ادارہ کوئی بھی جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. جی. اٹس اے گرینڈ بلڈنگ. بہت زبردست انفراسٹرکچر ہے. سارا کچھ ہے. لیکن ہمارے ایک سینئر تھے میں کہا کرتے تھے کہ دیر آر ویری big schools and very small buildings and there are very small schools and very big buildings. بالکل. تو انفراسٹرکچر از فائن ضروری ہے بچے کے ایکسپوجر کے لیے. بالکل بہت ضروری ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ضروری what we are delivering inside that structure. جی. دیکھیں نا بچہ یہاں پہ 10 سال رہے گا 12 سال رہے گا ultimately he or she has to go. بالکل موو کرنا. وہ لے کے یہاں سے کیا جائے گا کسی بلڈنگ تو یہیں رہ جائے. بالکل یہیں رہنی ہے. جی. سارا انفراسٹرکچر یہ تمام فیسلٹیز یہیں رہنی. فائن دے آر نیسیسری ضروری ہے ہونا چاہیے. جی. لیکن اصل جو چیز بچے نے اور پیرنٹ نے ساتھ لے کر جانی ہے دیٹ از دا ایجوکیشن. That is the commitment, that is the vision, that is the like personality.
مطلب how successful he or she is when he comes in the market. وہ کیا کر رہا ہے؟ بچہ انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں، اپنے قابل بھی ہو رہا ہے کہ ہو نہیں. رہا ہے کہ نہیں. بالکل بالکل. بڑی بدقسمتی کے ساتھ شاید مطلب یہ غلط نہ ہو جائے تو جیسے ہم اپنے ملک کا کوئی نظام آج تک نہیں بنا سکے نا، قانون نہیں بنا سکے، اسی طرح سے ہم تعلیمی نظام میں بھی ابھی تک وہیں کھڑے ہیں. عجب تذبذب کا شکار ہیں. ہیں. We don't have a line, we don't know what to do, where to go, what is our vision, what is important, what is not important. مطلب ہم تو پیپر پیٹرن نہیں سیٹ کر پائے ابھی تک جی. that how we need to assess our students. کبھی ہم کچھ کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، کبھی کوئی تجربہ کرتے ہیں، کبھی کوئی تجربہ کرتے ہیں. چینجنگز ہوتی رہتی ہیں. اور آپ کا اسکول ہے تو آپ کی مرضی ہے، میرا اسکول ہے تو میری مرضی ہے. سنگل نیشنل کریکولم ہے ہمارے پاس، بٹ جس طرح ہم اس میں دھجیاں بکھیرتے ہیں وہ ہمیں بھی پتہ ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے. سو وی نیڈ ٹو فوکس، بٹ ان اسپائٹ آف آل دیٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص اپنی جگہ پر موجود ہے جی اس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے ایمانداری کے ساتھ. ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی میں ایک اکیلا کیا کر سکتا ہوں. نہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ایک اکیلا ہی کرتا ہے جو کرتا ہے. بالکل. ہجوم جمگٹا کچھ نہیں کرتا نہیں کرتا. جی جب تک کہ وہ ایک اکیلا اپنے ویژن پہ اس ہجوم کو ساتھ نہ ملا نہ ملا ہے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل. دیکھیں علامہ اقبال ایک ہی تھے، بالکل. ایک ہی ہیں، ایک ہی رہیں گے. بالکل. قائد اعظم ایک ہی تھے، ہیں. ایک ہی. صحیح. آئنسٹائن ایک ہی تھا، ایک ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا. بالکل. بالکل. تو مطلب زندگی میں آپ دیکھیں، پوری دنیا کو اٹھا کر دیکھ لیں جی کہ جہاں بھی کوئی اچھا کام ہوا نا، ایک ہی بندہ تھا جس کا ویژن تھا اور اس نے دوسروں کو اپنے اس ویژن پہ پھر لگایا. بالکل. تو جب I was young when I have started this career تو ظاہر سی بات ہے میں بھی ایک عام انسان ہوں، میرے ذہن میں بھی یہی سوچ آتی تھی جی ایک اکیلا میں کیا کروں. I wanted to bring a change، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں. جی جی جی. لیکن پھر اللہ کا شکر ہے، یوں کہہ لیں کہ والدین کی تربیت کہہ لیں، اللہ کی مہربانی کہہ لیں کہ جو تھوڑا بہت علم ہمیں تھا اس سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ نہیں I have to play my part. Never mind رزلٹ آتا ہے نہیں آتا، نتیجہ اچھا آتا ہے برا آتا ہے، میں اپنا بیسٹ مجھے لگے رہنا. بالکل بالکل. اور اب آپ دیکھیں اٹس آلموسٹ 36 ایئرس. اب اس ادارے میرے پاس 2000 بچے ہیں جی اور اس طرح کے کئی اداروں میں میں کئی سال کام کیا. آپ نے کتنے ہزاروں اسٹوڈنٹ میرے ہاتھ سے نکلے ہیں. مینس آئی ہیو انفلوئنسڈ thousands and like millions of families. بالکل. اب جو اگر میرا ویژن ہے اور میں اپنے بچوں کو کنوے کر رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں میں فرق پیدا کر رہا ہوں. اور یقین مانیے کہ فرق پیدا ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. آپ کا بچہ ابھی کل کی بات ہے، ہمارے یہاں پہ نا ایک فیئر ویل کم ویلکم پارٹی تھی. ہماری 10th کلاس پاس آؤٹ ہوئی اینڈ دین دے جوائنڈ بیک ان فرسٹ ایئر. جی. تو اس میں ایک بچہ تھا، وہ پوری 9th 10th میں نا اس بچے نے بڑا پریشان کیا پیرنٹس کو بھی، ٹیچرس کو بھی. پڑھتا نہیں تھا، شرارتیں کرنی ادھر ادھر. یقین مانیے کہ کل وہ مجھے ملا اور مجھے کہتا ہے کہ سر میں نا سیدھا ہو گیا. ماشاء اللہ. گڈ. کہ آپ نے جو بھی وقت میرے پہ لگایا نا، جی جی میں آپ کی بات مان گیا، میں آپ سیدھا ہو گیا. انشاءاللہ آپ کو میری طرف سے شکایت نہیں. اور آپ یقین مانیں I was about to be. کہ دیکھیں نا یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی زبان میں سمجھ چکا ہے، آپ کی زبان کو، آپ کی بات کو فالو کر تاثیر دے دے کہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے. اس سے تو اچھی بات اور ہو ہی نہیں سکتی. اور ایک اچھے ٹیچر کی یہی پہچان ہے کہ یہ ہمارا کام ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں وہ ایک بچہ بھی ٹھیک ہو گیا نا تو میں سمجھتا ہوں میں نے پوری انسانیت ٹھیک کر دی. جی. اور الحمدللہ بہت سے ایسے کیسز ہیں، بہت سے ایسے. اصل میں ہم اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے. بالکل. بڑی معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے. دکھاتے ضرور ہیں کہ ہم بینگ اے ٹیچر میں بات کر رہا ہوں، ناٹ ایز اے پیرنٹ. جی جی. اور بینگ اے پیرنٹ بھی ہمیں پیار کرنا نہیں آتا بچوں کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ. حقیقت. کیونکہ ہمیں پیار کرنا سکھایا نہیں جاتا. جی. پیار ہوتا کیا ہمیں پتہ ہی نہیں. صحیح. ہم پیار کا نام آتے ہی بس وہ میل اور فیمیل سیکس کے چکر میں اور اس میں پڑ جاتے ہیں کہ جی بس یہی پیار ہے. اس کے علاوہ پیار ہمیں سمجھایا ہی نہیں گیا، بتایا ہی نہیں جاتا. یہ بہت ضروری. میں سمجھتا ہوں آج کا جو استاد ہے نا، میں ہمیشہ اپنے ٹیچرز کو بھی یہ کہتا ہوں بیٹا جب تک آپ اون نہیں کریں گے نا آپ ان بچوں کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل. You need to own these students. یہ سمجھے کہ یہ میرے بچے ہیں. بے شک بے شک. پھر آپ کچھ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہی وہ چیز ہے. اور یہاں جب میں آیا تو اٹ واز اے ویری ڈفرینٹ
like experience, because मेरा सारा corporate sector का है, आपको पता है city school is a very different scenario, city है, beacon है या LGS है, तो यहाँ जब मैं आया तो it was a very different sort of तो शुरू में तो मुझे लगा कि ये बड़ा मुश्किल है, परेशानी हुई और हम चूंकि जाहिर बात है आपको पता प्राइवेट सेक्टर के, तो मैं जब मेरा इंटरव्यू था यहाँ पे तो मुझसे इंटरव्यू में उन्होंने पूछा, सवाल किया कि आपको यहाँ पर सबसे बुरा क्या लगा। तो हालांकि अब इंटरव्यू में ऐसी बातें नहीं की जाती, लेकिन मैंने कहा जी आपका गेट, हाँ, जहाँ से एंटर होके आने हम लोगों ने, कि मुझे वो अच्छा नहीं लगा। जी, और उसके बाद आपके दायरे की क्लीननेस, सफाई नहीं, मतलब ये आई एम सॉरी, दो चीजें मुझे नहीं अच्छी लगी। जी। और फिर एक उन्होंने बड़ा अजब सा सवाल मुझसे किया। तीसरा मुझे कहते हैं, आसिफ रजा साहब थे उस वक्त डिप्टी कमिश्नर, ने मुझे पॉइंट किया जी। मुझे कहते हैं भाई साहब, आप जिस इदारे से आ रहे हैं वहाँ तो पूरा एक हेड ऑफिस, पूरा एक सिलसिला है, आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है, आपको जवाब देना होता है। यहाँ तो मैं ही हूँ, मैंने ही आपसे पूछना, और मैंने जितना पूछा मेरे ऊपर इतना बड़ा बर्डन है, तो मैं कितना ही पूछ लूंगा, आप कर सकूंगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ आके सुस्त हो जाएंगे, कि आप भी दूसरों की तरह एंजॉय करने लग जाएंगे। सही। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मैं जब सिटी स्कूल में भी था ना जी, तो मैं कभी अपने सीनियर्स के लिए परेशान नहीं हुआ था कि मुझे उनको जवाब देना है जी। कि मैं जब भी काम करता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने दिल में ये यकीन रखूं कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, बेशक। और बेसिकली मेरे अल्लाह ने मुझे अपॉइंट किया है इस ओहदे के लिए, तो मुझे उसको जवाब देना है, बेशक। कि जब क़यामत के रोज मैं उसके सामने खड़ा हूँ और वो मुझसे पूछे कि तुझे इतनी सलाहियत दी थी, इतना इल्म दिया था, इतना तजुर्बा दिया था, इतनी अच्छी फैमिली दी थी, समझाने वाले दिए थे, तो क्या करके आया? क्या बात, शर्मिंदा ना हुआ। क्या बात है। प्यारे नाजरीन, कितनी खूबसूरत बात की है फारूक खान साहब ने, दिल खुश हो गया है। इतना अच्छा एम, जो अपने प्यारे रब पे तकवा रखते हैं और उसी की तरफ देखते हैं कि मैंने जवाबदेह होना है अपने रब को, तो ये इस इदारे के लिए या बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते होंगे। बहुत खुशी हुई इनकी ये बात सुन के। जी सर। यहाँ जब मैं आया ना तो बड़ा एक टिपिकल सा इदारा था ये जी, तो वो जैसे मतलब जी हमारे यहाँ चलते हैं, बिल्कुल बच्चे कमरों में बंद रट्टे पे लगे हुए हैं, बहुत अच्छे बच्चे जी, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे टीचर्स हैं जी, मतलब बड़े अच्छे लोग हैं जी। लेकिन वो क्या कि डायरेक्शन नहीं थी, गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो अब मैंने ये कोशिश की, सबसे पहले अपने बड़े बच्चों को तैयार किया, जो टीचर्स थे जी, उनको बताया कि बेटे क्या करना है, क्या करना है, बिल्कुल कैसे बच्चों को लेके चलना है ना। दे आर द वर्क फोर्स, मैं अकेला ऐसे कुछ कर सकते हैं, मैं हर क्लास में तो नहीं जा सकता जी, दे हैव टू। तो सबसे पहले मैंने उन्हें तैयार किया जी, उनको बताया, उनको समझाया, उनको अपना विजन दिया, उनको अपने साथ लेकर आया जी। मतलब बड़ी एजिटेशंस भी फेस की, बड़ी मुखालफतें भी फेस की। देखिए नया बंदा जो आता है ना, वैसे ही हर बंदा उसको टटोल रहा होता है, जो एक आराम से बैठे होते हैं, जब उनको सर में डंडा पड़ता है ना जी काम के लिए, तो थोड़ी सी होती है मुखालफत, तो होती है हाँ, वो तो चलता है कि वो आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। लेकिन आई वुड रियली अप्रिशिएट कि इन बच्चों ने मेरा पूरा साथ दिया, माशाल्लाह पूरा साथ दिया, और जो मैं कहता गया ये वो करते गए। और अल्लाह का शुक्र है कि आज जब इज्जत मिलती है मुआशरे में, तो अब आके मुझे कहते हैं कि सर आप ठीक थे, वेरी गुड। और आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट सर। 2 साल के बाद मैं समझता हूँ कि अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं इन्हें कहूँ ना अगर कि ये पहाड़ है, इस पर चढ़े और छलांग लगा दे, तो ये लगा देगा। वाह, जबरदस्त। कि दे आर विद मी नाउ टू दैट एक्सटेंट। गुड। और असल में देखिए बात वही होती है, आपका बच्चा, आपका एम्प्लॉय, आपका साथी आपकी बात उस वक्त तक नहीं समझता जब तक आप उसको समझा नहीं देते या उसको बता नहीं देते कि बेटा इसका अल्टीमेट फायदा क्या है, बिल्कुल, या नुकसान क्या है, बिल्कुल। बिकॉज देखें यहाँ जब हम हैं ना, तो मेरी इज्जत इस पूरे इदारे की इज्जत है और इस इदारे की इज्जत मेरी इज्जत, बेशक, इसमें कोई शक नहीं। ये सोच बहुत कम लोग रखते हैं फारूक भाई, बहुत कम लोग रखते हैं। तो यही सोच मैंने अपने स्टाफ को दी कि बेटा ये इदारा ग्रो करेगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। बिल्कुल। फिर उनके लिए जो कुछ बन पाता है कर सकते थे वो भी किया
کیا بالکل تب جتنا بینیفٹ ان کے لیے ہو سکتا تھا, جتنی فیسلٹیز ان کے لیے ہو سکتی تھی, آپ نے اس کے لیے ایفرٹس کی, اس کے انہیں لیے لے کے دیں. ان کو سکھانے کے لیے خود صبر کیا. جی بعض اوقات اچانک بہت غصہ بھی آتا کہ یار کیا مسئلہ, کیا کیوں نہیں سمجھ آتا, کیا ہوگا, بالکل پھر برداشت کرنا, پھر ان کو بلانا, پیار سے بٹھانا, جی سمجھانا. جی جی مطلب بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ میں مائی سیلف اے ٹرینر ایز ویل, بالکل تو مجھے, میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے اوپر دگنی ذمہ داری, ذمہ داری آ کہ ایک تو بینگ اے پرنسپل جی اینڈ سیکنڈلی بینگ اے ٹرینر. ٹرینر, بالکل کہ بالکل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنے بچے کو تیار نہیں کر پایا نا تو میں قصوروار, قصوروار, بچے کا قصور نہیں ہے. ہیڈ آپ ہیں, ہیڈ آپ ہیں. جی ایون میں کلاس روم میں بھی جب میں پڑھاتا تھا تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ اگر بچے کو سمجھ نہیں آ رہی نا تو آئی ایم ایٹ فالٹ. بالکل, یہ نہیں کہ بچہ نہیں, بچہ تو بچہ ہے, بچہ بچہ وہ تو بالکل بیچارہ آیا بیٹھا ہے اپنی ساری کتابیں لے کاپیاں کے, بیگ لے کے 6 گھنٹے بیٹھا ہے آپ کے جی پاس کہ جی بیٹھا ہوں بتائیے کیا کرنا ہے. کیا کرنا ہے, بالکل بالکل. اب یہ تو ہمارا کام ہے نا کہ ہم اس کو سمجھا کیسے سکیں. ڈلیور کرنا ہے اور کیسے سنبھالنا ہے اس کو, سکھانا نکھارنا تو ایک ٹیچر نے, ایک ادارے نے. اور فاروق بھائی آپ جن اداروں میں سے آئے ہیں وہاں پہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوتے تھے, چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے وہاں پہ, ایک ایک چیز کا آپ کو حساب دینا پڑتا ہے, ایک ایک چیز کو فالو کیا جا رہا ہے جی. تو پھر ساری بات ہے, اور وہ چیزیں آپ کے کام نہیں آئی ہیں یہاں نا جی, بہت زیادہ, جو آپ مجھے بتا رہے ہیں باتیں, وہ چیزیں آپ کے کام آئی ہیں ساری. ندیم بھائی دیکھیں, میں جب میں نے سٹی اسکول جوائن کیا نا, بیکاز دیٹ واز یو مے سے دا ون آرگنائزیشن, بہت کچھ آتا تھا, جی بہت کچھ آتا تھا, بلکہ یوں کہہ لیں کہ بہت کچھ ہم سیکھ چکے تھے. وہ دھکے کھا کے سیکھا, ٹکرے مار کے سیکھا, خود کر کے سیکھا, بٹ وی ہیو لرنڈ لاٹ آف تھنگس. محنت ہے آپ کی, ہاں محنت ہے آپ کی. محنت کی, جیسے بھی مطلب جو ہمارا دور تھا, when I have started my career like back in 1990, تو اس وقت تو یہ گیجٹس بھی نہیں ہوتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اولڈ بک بینک سے جا کے 4 ڈکشنریز لے کے آتا تھا, پھر جا کے میں بیکن ہاؤس کے بچوں کو پڑھا پاتا تھا. بیکاز دیکھیں ہماری اسکولنگ وہ نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا تھا, تو جب تک آپ کو وہ نہیں پتا چلے گا تو آپ کیا کریں گے. سو اسی طرح سے جب سٹی اسکول جوائن کیا تو بہت کچھ آتا تھا, مطلب اسکول ایڈمنسٹریشن کا پتا تھا کہ کیا ہوتی ہے, اکیڈیمکس کا پتا تھا کیا ہوتی ہے, ہر چیز پتا تھی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سٹی اسکول نے مجھے, میں سب کی بات نہیں کرتا, مجھے تمیز, ترتیب اور طریقے سے کام کرنا سکھایا. کہ چیزیں تو آتی تھی لیکن اس کو سلیقے سے کیسے کرنا ہے, یہ سٹی اسکول نے, اس کو آرگنائز کیسے کرنا ہے. اچھا ادارہ بولتے ہیں سر. یس, نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. اور اس کے بچے بھی ماشاءاللہ آپ کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے. میرا بیٹا سلطان بخت آپ کا بڑا شائننگ سٹار تھا آپ کے سٹی کا, بالکل آج تک آپ اس کو یاد رکھتے ہیں. بلکہ میرے پرانے ملنے والے ہیں لیکن میری پہچان میرے بیٹے کے نام سے. آپ کو ایک میں ہلکا سا جوک سناتا ہوں. میں نے ان کو فون کیا کہ فاروق بھائی میں ندیم عباس بات کر رہا ہوں, روڈلی انہوں نے بہیو کیا. تو میں نے جب کہا جی میں سلطان بخت کا فادر بات, او ندیم بھائی تو پھر آپ مجھے اپنا نک نیم بھی تو بتائیں نا جو آپ کی پہچان ہے جس سے ہم جانتے ہیں. میں نے کہا جی میں پومی عرض کرتا ہوں. پھر بہت انجوائے کیا ہم نے جی. اصل میں ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم, ویسے تو ہوتا ہے نا کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کی پہچان ہوتے ہیں, ہمارے اداروں میں بچے والدین کی پہچان کہ جی آپ ان کے فادر ہیں, آپ ان کی مدر ہیں. بڑی خوش قسمتی جب آپ اپنے بچے کو کسی مقام پہ دیکھتے ہیں اور اس کے نام سے بھی آپ کی پہچان ہو, تو اس میں سر فخر سے بلند. بے شک, ایک واحد رشتہ پاک ہے فاروق بھائی جو اپنے بچے کو اپنے سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے, اور ایک ٹیچر, اور ایک ٹیچر. یہ دو رشتے ایسے ہیں جو فیئر ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. بالکل 100%. اور اللہ پاک کی دونوں کو سلامت رکھے. آپ یقین مانیں میری آپ کانٹیکٹ لسٹ دیکھیں نا تو میجورٹی آف دا پیرنٹس, لائک آئی کین سے کہ 90% آف دا پیرنٹ جو ہے نا وہ بچے کا نام لکھا ہوتا ہے, اس کی کلاس لکھی ہوتی ہے, ساتھ مدر اینڈ فادر آف لکھا ہوتا ہے. مطلب میں نام ایسے سیو کرتا ہوں کیونکہ آپ نے ان سے اس ریفرنس ان کے ساتھ میں بات ریفرنس, اور انہوں نے آپ کے پاس آنا ہے, انہیں کوئی پرابلم ہے تو سر فاروق صاحب کے پاس حاضر ہونے ہیں. الحمدللہ یہ کلچر ویسے میں نے واقعی یہاں, میں اس کو کہوں گا ختم کیا. یہاں ایک تھوڑا سا تھا کہ جی پرنسپل از سم تھنگ ویری بگ, یو کینٹ ایون, نہیں مل سکتے آپ. میں نے پہلے ہی دن بچوں سے کہا کہ بیٹا یو ہیو آل دا رائٹس ٹو کم. اپنے ڈومیسٹک کو سمجھایا کہ کسی کو روکنا نہیں ہے آپ نے, ٹیچرس کو بتایا کسی بچے کو نہیں روکنا, اور ان کو بھی کہا کہ یو کین کم ٹو می ایٹ اینی ٹائم. اپنا فون نمبر شیئر کیا سب کے ساتھ پرسنل,
آپ نہیں یہاں مل سکتے, obviously کلاسز ہے یا میں بزی ہوں تو کچھ بھی, تو یو کین گیو می اے ٹیکسٹ. ایون اگر میں آپ کے ٹیکسٹ کو رسپونڈ نہیں کرتا تو یو کین گیو می اے کال. رات کے 10 بجے تک آپ مجھے کال کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. تاکہ دیکھیں نا, جب تک میں جانوں گا نہیں کہ بچے کیا چاہ رہے ہیں, پرابلم کیا ہے, ان کی پرابلمس کیا ہے, تو سالو کیسے کروں گا, مجھے ٹائم لگے گا اس کو کرنے میں. تو میں نے تو یہ چیز بالکل ختم کی. پیرنٹس نہیں آتے تھے یہاں پر ملنے کے لیے, تو آئی انکریج دیم کہ بھائی آیا کریں, ملا کریں, اینڈ ڈونٹ کنسیڈر کمپلینٹ اے کمپلینٹ. آپ کو کمپلینٹ ہے فوری بتائیں آ کر, لیکن نا اس سے بہتری ہونی, آپ کے بچے کی بہتری ہوگی, 10 اور کی بھی ساتھ ہوگی. اور بیسکلی ہوتا یہی ہے, پیرنٹ بیچارہ گھبراتا ہے کہ جی اب کمپلینٹ کی تو یہ الٹی نہ پڑ جائے, لوگ گھبراتے ہیں, آفینسو ہو جائیں گے. ہاں, تو یہ جو کہہ لیں کہ اعتماد دلانے میں بڑا وقت لگا مجھے, کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں جی ہم نے کمپلینٹ کی تو ہمارا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور ہمارے بچے کے اوپر کوئی اثر نہیں آیا, بلکہ ٹیچرز اور زیادہ اچھے ہو گئے بچے کے ساتھ. تو پھر اب یہ ہے کہ اب الحمدللہ وی ہیو این اوپن ہاؤس آلموسٹ 3 months بیک, جس میں ہمارے جو چیئرمین ہیں ڈپٹی کمشنر وہ خود موجود تھے. مطلب ایک جیسے کھلی کچہری ہوتی ہے وہ لگائی ہم نے, کہ یو آر ویلکم اینڈ جسٹ ڈسکس. کہ دیکھیں نا, جب آپ کمپلینٹ کو پازیٹیولی لیتے ہیں نا تو امپروومنٹ آتی ہے. اب اگر آپ اس پہ اوفینسو ہو جائے یا ڈیفینسو ہو جائے تو پھر ترقی نہیں ہوگی. پھر تو مطلب بس یہ ہے کہ وہ ایک بلیم گیم سٹارٹ ہو گئی, آپ نے میرے سر پہ ڈالا, میں نے آپ کے سر پہ ڈالا. ایسے نہیں چلتا ہے بات, ایسے چلتا ہے. فاروق بھائی, تھوڑی سی تعلیم اور ٹیچر کو سہولت سوشل میڈیا سے ملی ہے, آپ کہاں تک میرے ساتھ اس سے متفق ہوں گے؟ اے آئی سے یا جی پی ٹی سے جو ہے کنسرن کیا جاتا ہے, ٹیچرز لیتے ہیں, اس سے مدد لے رہے ہیں, آسانیاں پیدا ہوئی ہیں اس سے. دیکھیں, اب ایک ٹرم ہے پرومپٹ انجینئرنگ, that how you need to give prompt to AI. اگر آپ کو وہ دینا آتا ہے نا تو آپ بہت سا کام لے سکتے ہیں. اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ اب ہمارا کام علم حاصل کرنا نہیں رہا, اب اس علم کو مینپولیٹ کرنا آنا چاہیے, اس علم کو مینج کرنا آنا چاہیے. علم تو بکھرا پڑا ہے ہر طرف, آپ کے چھوٹے سے فون میں بکھرا پڑا ہے, آپ کے لیپ ٹاپ پہ, ہر جگہ ہے. اب آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنی مرضی کی کون سی چیز جو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے فائدہ مند ہے اس کو لینا ہے, اس کو کیسے مینج کرنا ہے, اس کو ریسرچ کیسے کرنا ہے, اس کو اسکم اینڈ اسکین کیسے کرنا ہے, اور اس کو انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے ود مائی اون انوائرمنٹ. یہ چیز ہے جو ہمیں سیکھنی ہے. ابھی میں آپ کو کل کی بات بتاتا ہوں, ہمارے بیکاز وی آر اباؤٹ ٹو ہیو اے ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ. تو ہم نے جو ججز کو انوائٹ کیا, تو ویسے تو انویٹیشن ہم نے بھجوا دیا, میں نے کہا کہ ہم لیٹر بھی جو ہے نا ان کو آفیشیل وہ بھجوائیں. تو جو ہمارے انچارج تھیں ان کو میں نے بتایا, میں نے کہا اے آئی سے کریں ذرا, اس کو ہو جائے گا اور اس کو بھجوا دیں. اچھا, وہ جب لے کر آئیں لیٹر میرے پاس تو مجھے کچھ پسند نہیں آیا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ کس نے لکھا ہے؟ تو کہتے ہیں جی آپ کی ہدایت کے مطابق اے آئی سے جنریٹ کیا. کہ اگر کوئی غلطی نکلی تو میری غلطی نہیں ہے. تو میں نے کہا چلیں بڑی اچھی بات ہے. میں نے کہا اب میں آپ کو لیٹر جنریٹ کر کے دیتا ہوں, اور وہ جو پرومپٹ دوں گا نا وہ بھی آپ کو ساتھ بھیجتا ہوں, تاکہ دیکھیں کہ پرومپٹ کیسے دینے اور پھر دیکھیں کیا فرق آتا ہے اس کے اندر. تو اب یہ وہ چیزیں ہیں, دیکھیں ہمارے ٹیچر سیکھیں گے تو بچوں تک جائیں. اب ایون بہت سے ایسے بچے ہیں جن کو کوچنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, میں گائیڈ بھی کر رہا ہوں اس لوگوں کو, تو ان کو میں سمجھتا ہوں بیٹا اے آئی سے آپ نے چیز صرف کاپی پیسٹ نہیں کرنی, دیٹ از اے ریسرچنگ ٹول. آپ اس کو مختلف پرومپٹس دیں, مختلف چیزیں لیں, ان کو پڑھیں, پڑھنے کے بعد اپنا کریٹ کریں کہ یہ کیا چیز ہے. جیسے یہ چیز میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی, بیکاز آپ کو پتہ ہی وہ ایز اے ریسرچر, اور ماشاء اللہ انہوں نے اقبال اور غالب پہ بہت کام ہے ان کا, مختلف زبانوں پہ, کشمیر کی ایون علاقائی زبانوں پہ بہت کام ہے ان کا. شبلی نعمانی جیسے لوگوں کو کرٹیسائز کیا انہوں نے, تو مطلب ہم تو عشر عشیر بھی نہیں ہے, وہ بہت بڑے لوگ تھے, بہت بڑے لوگ تھے. ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے وہاں تک. تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ کریٹیوٹی یہی ہوتی ہے کہ آپ نے جو بھی ٹاپک ہے اس کو مختلف لوگوں کو پڑھیں, دیکھیں ہر اچھے انسان نے کیا کیا لکھا ہوا اس کے بارے میں, اور اس کو پڑھنے کے بعد جو علم آپ حاصل کریں اس کو پھر اپنی زبان پر لکھیں. دیٹ وڈ بی یور ورک.
Even that happened with me when I have designed my first book for the students. تو اب یہ بھی ویسے بڑی عجیب سی بات ہے کہ مائی سبجیکٹ از انگلش، شغف اردو اور فارسی سے زیادہ رہا، اور پہلی کتاب جو میں نے جنریٹ کی وہ میتھس کی تھی. اور آپ اس سے مزے کی بات دیکھیں کہ دکھائی بھی ان کو جو پی ایچ ڈی پرشین تھے. اور یقیناً ان کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہوگا کہ he was PhD in Persian and he has written his thesis in English. ایون میں نے انگلش لٹریچر ان سے پڑھا. تو میں نے جب وہ کتاب ڈیزائن کی، ابھی رف فارم میں تھی، تو میرے لیے تو ظاہر سی بات ہے وہی سب سے بڑے استاد تھے. میں نے ان کو لے جا کے ندی کہ جی میں نے یہ کاوش کیا تو ذرا آپ اس کو دیکھیں. تو وی وار سیٹنگ آن ہز رائٹنگ ٹیبل، میں یوں پیچھے کھڑا تھا تو میری طرف میں یوں کر کے دیکھتے ہیں، اور دا فرسٹ کوشچن دیٹ واز کہ کہیں سے کاپی تو نہیں. دا فرسٹ کوشچن کہ بھائی یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں 1992 کی، جسٹ آفٹر 2 years that I have been in teaching. مطلب he was not expecting کہ میں 2 سال کے بعد کتاب ڈیزائن کر لوں گا. تو انہوں نے فوراً پہلا سوال یہ کیا کہ کاپی تو نہیں کی؟ تو میں نے کہا جی نہیں. میں نے کہا جی آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے آئیڈیاز میں نے ضرور لیے، اور اس زمانے میں میں نے اسکاٹش میتھمیٹکس، ایس پی ایم جی میتھمیٹکس اور یہ تمام چیزیں میں گو تھرو کر چکا تھا. کیونکہ آپ کو نے بتایا کیریئر اسلام آباد سے اسٹارٹ کیا بھی کہ تو وہاں پر یہ چیزیں بڑی عام تھیں. اب جب میں نے ان کو پڑھا اور دیکھا تو بیکاز اگین آئی ایم سوری کہ آئی ایم اگینسٹ مائی اون ایجوکیشن سسٹم، دا وے وی اسیس اسٹوڈنٹس اینڈ دا وے وی لائک ڈیلیور نالج ٹو دا اسٹوڈنٹ. تو میں چاہتا تھا کہ میں کچھ ایسا کام کروں کہ جس سے بچوں کے لیے آسانی ہو، کہ وہ اچھے طریقے سے سیکھ سکیں چیزوں کو. اسی لیے میں نے اس کوشش کو کیا. تو جب میں نے ان سے کہا نا کہ نہیں میں نے کاپی نہیں کیا، کہتے ہیں اچھا اوکے میں 2 دن بعد آپ کو جواب. مطلب انہوں نے 2 دن مانگے اس کو دیکھنے کے لیے. ہاں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں کرنی چاہیے. اب ایون اسی سے ریلیٹڈ پھر چونکہ جب انہوں نے اوکے کر دیا اس کو تو میرا حوصلہ بڑھ گیا. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن جو میرا ایک نظریہ تھا. مطلب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کتاب کا بوجھ کم سے کم ہونا چاہیے بچے کے اوپر. آج کل ہمارے ہاں اتنے بڑے بیگ، اتنا بیچارہ بچہ نہیں جتنا اب اس میں نے پھر ایک کاوش شروع کی. مجھے 3 سال لگے، مطلب 90 سے یوں کہ 1991 سے میں نے وہ کاوش شروع کی تھی، اور 93 میں جا کے کہیں میں نے اس کا جو فائنل ورژن جو میں سمجھتا تھا کہ ہونا چاہیے، مطلب جب میں نے اس کو اسٹارٹ کیا، ہاں 93 میں جا کے آیا. اور وہ بک میں نے اسٹارٹ کی تھی آلموسٹ 3 pages in 1 unit، اور جب فائنلی وہ کیا تو اٹ واز آلموسٹ 12 pages پر یونٹ. اور جو کوشش اس میں نے کی وہ یہ تھا کہ ہم ایک ہی بک کے اندر سب چیزوں کو اکٹھا کر دیں. لائک دیٹ ناؤ ڈیز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انٹیگریٹڈ ٹیچنگ. اب یہ وہ کانسیپٹ ہے جو اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ ایسے ہونا چاہیے. What I did was کہ میں نے بیسکلی دیٹ واز این انگلش لینگویج بک، اور اس کے اندر سائنس بھی تھی، سوشل اسٹڈیز بھی تھی، اسلامیات کا ٹچ بھی تھا، تھوڑا بہت میتھمیٹکس بھی تھا، گرامر کی چیزیں بھی تھیں، فونالوجی بھی تھی، آرٹ بھی تھی، کیلیگرافی بھی تھی، البم میکنگ بھی تھی، کمپلیٹ پیکج. پروجیکٹ تک تھے اس کے اندر، ایکٹیویٹیز تھیں. خیر 3 سال لگے، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اس بک کو 32 بار لکھا، 32 ٹائمس، کہ تب وہ وہاں پہنچی. کریکشن ہوتی رہی 32 ٹائمس. اور میں نے کسی سے گائیڈ لائن نہیں لی. میں آج ایک کام کرتا تھا، مہینے بعد مجھے لگتا تھا جب میرے وائس کہ نہیں یار ایسے نہیں، اس کو ایسے ہونا. مطلب میں خود اس کو، مطلب میں نے اس کو پریزنٹ ہی نہیں کیا کسی کے سامنے جب تک کہ میں خود سیٹسفائی نہیں ہو گیا. دیکھیں نا آپ کا جو میں سمجھتا ہوں سب سے بیسٹ کمپٹیشن ہے نا وہ آپ کے اپنے ساتھ ہوتا ہے. That's the way that you can improve. آپ کا اندر جو مطمئن ہے تو وہ پھر باہر کی چیز وہ نظر آئے گی کہ And you can convey and you can convince others. اگر آپ خود ہی مطمئن نہیں ہے تو آپ ایسے فلوٹ کر دیں چیز، جیسے آج کل ہمارے یہاں ہو رہا ہے. ہر بندہ مائک پکڑ کے جو ہے وہ اینکر بنا ہوا ہے، جن کو مطلب صحافت کا میں سمجھتا ہوں الف بے بھی نہیں آتا. تو خیر ہو گئی بک ڈیزائن.
اس کے باوجود بھی میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں وہ والد صاحب کو دے دوں کہ جی آپ یہ چیک کریں. میں نے ان کو نہیں دی. اور ایسے ہی میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے وہ بک نا آکسفورڈ کو بھیج دی. اس کا ایک سیمپل بنا کے میں نے آکسفورڈ کو بھیج دیا. یہ بات ہے تقریباً 1994 93 کی. میں اسلام آباد میں تھا اس وقت. ان کی مجھے کال آئی کہ جی آپ کراچی آئے ہمارے پاس. میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یار چلیں میری لگتا ہے چیز ایکنالج ہو گئی. تو خیر میں اس زمانے میں اب دیکھیں اسلام آباد سے میں کراچی گیا. ان کا وہ ہیڈ آفس بھی کہیں وہ فرنگی میں باہر جنگل بیابان سا تھا. مطلب اس زمانے میں وہ ٹیکسی والے نے 500 روپے مجھ سے لیے جانے اور آنے کے. 1994 93 94 کی بات ہے. خیر میں نے کہا یار کوئی بات نہیں انویسٹمنٹ ہے ٹھیک ہے. اب میں گیا تو محترمہ تھی, مجھے نام ان کا ذہن میں نہیں ہے اس وقت. تو مجھے بیٹھ کے کہتی ہیں کہ فاروق آئی ایم سوری وی کی ناٹ پرنٹ یور بک. میں بڑا پریشان ہوں کہ یار عجیب بیوقوف خاتون ہے, پاگل خاتون ہے کہ بھائی اسلام آباد سے مجھے اس نے یہ کہنے کے لیے بلایا. اب دیکھیں نا اس وقت مائی ایج واز لائک 23 24. تو ایک ینگ بندہ ویسے ہی ذرا اور اوپر سے پٹھان. تو خیر میں قسمت آیا تو بڑا, لیکن اب میں کیا کرتا ہوں. میں نے کہا جی آپ پھر بتائیں کہ اس میں اگر کوئی امپروومنٹ ہے تو میں اس کو obviously it's my first attempt ہو سکتی ہے. تو then she smiled and said کہ نہیں فاروق یہ بات نہیں ہے, you have done a marvelous job, I just wanted to see that who you are. She said کہ اس وقت انگلینڈ میں ان چیزوں پر کام شروع ہو رہا ہے, انٹیگریٹڈ لرننگ اینڈ ٹیچنگ پر. آپ کون ہو, کہاں سے سیکھا آپ نے, کہاں سے نکال رہا ہے آپ یہ کہ پاکستان میں ایسا بندہ کدھر سے آ گیا. تو میں نے کہا جی یہ میری یوں کہہ لیں کہ جو اپنی زندگی گزری نا یہ اس کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے دیکھیں ہم گورنمنٹ کے اگینسٹ بڑی بات کرتے ہیں, ہم نظام کے اگینسٹ بڑی بات کرتے ہیں, لیکن بات یہ کہ نظام بنانے والے بھی تو ہم ہی ہیں. کیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہتر ہو جائے تاکہ نظام بہتر ہو جائے, معاشرہ بہتر ہو جائے. بڑی خوبصورت بات ہے. ہر انسان اگر اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی ذمہ داری قبول کر لے تو میرا خیال ہے سارے ٹھیک ہو جائے. تو میں نے کہا جی یہ تو اس کا وہ ہے کہ مجھے لگا کہ ایسا ہونا چاہیے بینگ اے اسٹوڈنٹ. تو میرے ذہن نے کام کیا, میں نے کوشش کی, اللہ نے مدد کی اور یہ چیز آپ کے سامنے. تو شی سیڈ کہ میں ہماری نا فرینکفرٹ ادھر ایک سیمینار ہونے والا ہے جہاں پر ہم نے اس چیز کو پریزنٹ کرنا. تو آئی ووڈ لائک کہ وی وڈ پریزنٹ یور ورک دیٹ. کیا آپ ہمارے ساتھ جا سکیں گے؟ تو میں نے کہا جی who's going to bear the expense? That obviously you have to. میں نے کہا جی معذرت کے ساتھ میرے پاس اتنے پیسے نہیں اور نہ ہی میرے ابا نے اجازت دے دی ہے, نہ ہی انہوں نے اتنے پیسے انہوں نے دے ہی نہیں پائیں گے. اب دیکھیں نا اس زمانے میں 2-4 لاکھ بہت بڑی اماؤنٹ تھی. میں نہیں کر سکتا تھا, سیدھی سی بات ہے, نہ میرے والد صاحب کر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے ساری زندگی آپ کے سامنے جس طرح گزاری. تو جنتی لوگ. ہاں تو خیر اب دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یقین میں نے کہ آج تک مجھے یاد بھی ہے اور مجھے آج تک چبھتی ہے وہ بات کہ آپ کی یہ بک پاکستان میں کوئی بھی پرنٹ نہیں کرے گا. میں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا دیکھیں آپ نے انگلش بھی, سوشل اسٹڈیز بھی, سائنس بھی, پتہ نہیں کیا کیا اکٹھا کر دیا. اب ہم 5 کتابوں کی جگہ 1 کتاب کیوں بیچے؟ ہمارا پروفٹ مارجن کدھر گیا؟ ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں نا جی, پاکستان میں تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں. بزنس مین تو یہ دیکھتا ہے, اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ تعلیم کیا, علم کیا, کیا جا رہا ہے کیا نہیں. اور یقین مانیے کہ ایسا ہی ہوا. میں بڑے بڑے پبلشرز کے پاس گیا, ان کو میں نے بھیجا, لیکن وہ سب کا یہی تھا کہ جی یہ پتہ نہیں چلے. اصل میں بہت سے لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے یہ ہے کیا چیز, مطلب ان کے ویژن سے اوپر کی چیز تھی, ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہوگا. تو بس پھر کرتے کرتے پھر میں نے ہی خود اس پہ اسٹیپ لیا, خود اس کو پبلش کروایا اور الحمدللہ گلگت تک گئی وہ کتاب. مطلب جہاں تک میری ہمت ہو سکتی تھی میں نے کیا ایفرٹ اس کے لیے. اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی بھائی. ابھی آج بھی ایون اب وہ کتابیں ابھی تک میرے پاس محفوظ ہیں. آلموسٹ آئی ہیو ڈیزائنڈ 54 ٹائٹلس.
in English, Urdu, Science, Mathematics. جی تو اب بھی لوگ جو کتابیں وہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں جی یہ ہم کر سکتے، آپ یہ ہمیں دے دیں. اب وقت وہ آ چکا ہے، اب چینج ہو چکا ہے، آپ کا سارا سلیبس ہر چیز چینج ہو چکی ہے. اب وہ چیز جو آپ نے اس وقت بنائی تھی اب لوگوں کے کام آ سکتی ہے. اب وہ اب سمجھ آ رہی ہے لوگ یہ کیا چیز ہے. فروغ بھائی بہت شکریہ اتنا پیارا وقت دینے کا، اتنی پیاری باتیں کرنے کا. اور لاسٹ میں آپ اسٹوڈینٹس، والدین اور اساتذہ کے لیے کچھ لفظ بیان کریں، کچھ اچھے سے ورڈز ایک لائن میں آپ بریف کریں. بس میں تو سب سے یہی کہنا، اسپیشلی دا اسٹوڈنٹس جی اینڈ ٹیچرس اینڈ جنرلی ٹو ایوری ون، کہ نتھنگ از امپاسبل ان لائف. بے شک ہر چیز ممکن ہے. بے شک کیونکہ دیکھیں ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس کا پرتو ہے، کس کے نائب ہیں. اشرف المخلوقات کس ہستی نے ہمیں بنایا، سبحان اللہ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا، اپنی صورت پہ پیدا کیا. سبحان اللہ. اور صورت سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کے بھی کوئی ہاتھ پاؤں ہے یا وہ ہے، اس نے اپنی کوالٹیز دیکھ. لیکن نائب کون ہوتا ہے؟ جی وائس پرنسپل کون ہے جس میں پرنسپل کی کچھ کوالٹیز ہیں. تو نائب وہ ہے. اگر ہم اللہ کے نائب ہیں تو اللہ نے کچھ نہ کچھ اپنی خصوصیات دے کر ہمیں بھیجی ہے. اور جتنی بڑی وہ ذات ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر اس کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی موجود ہے نا ہمارے اندر، تو سوچیں ہم کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ وہ ذات کیا ہے. کہ وہ وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. کہ وہ ذات ہے کہ جب اس کا دل کرتا ہے نا، وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ یہ کرنا ہے میں نے، تو ایک کن کی دیر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنا تعلق اس رب سے جوڑیں تو ہمارے ارادوں میں بھی صرف کن کی دیر ہوتی ہے. ایکشن، کہ آپ ایکشن لیں اور انشاءاللہ تمام چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں، تمام چیزیں. دوسری بات ایک چھوٹی سی اور کرنا چاہوں گا جو ہمارے آج کل بہت زیادہ ہے، کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں بہت کھینچتے ہیں. سو بی پازیٹیو اینڈ بی پریکٹیکل. لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا کریں، لوگوں کو دینے کی کوشش کریں، سخی ہو جائیں دینے میں. تو اللہ پاک پھر آپ پہ وہ مہربانیاں کرتا ہے کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہت تو بس خوبصورت بات فروخ خان صاحب، میرے پیارے بھائی، اتنی خوبصورت بات کی ہے. جی تو ناظرین، یہ وہ شخص تھا میرا پیارا، میرے جھنگ کی پہچان، میرے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا نام، بڑی ان کی ایفرٹس ہیں تعلیمی میدان میں، اور اس میں یہ پورے بھی اترے. تو آج ان سے میں نے جو گپ شپ کی ہے، امید کروں گا کہ آپ کو بہت پسند آئیں گی. اور اگر یہ سب باتیں آپ کو اچھی لگیں تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹس ضرور کیا کریں، اور مجھے پتا چلے کہ آپ کہاں کہاں سے مجھے کامنٹس کر رہے ہیں. اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبا کر اسے اپنے پیاروں میں ضرور شیئر کریں. آپ کا اپنا ندیم عباس قومی، رب